اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ تو جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے کثرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ رب العزت اس بندے کے کثیر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت میں حضور کا پڑوسی، حضرت ربیعہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، تو یہ حضور کے خادم تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس یہ سویا کرتے تھے، اور چونکہ خادم تھے سفر و حضر میں بھی حضور کے ساتھ رہتے، اور ان کی طلب تھی کہ جب حضور اٹھے نا تو سرکار کو وضو کے لیے پانی پیش کرنے کے لیے میں ہی حضور کو وضو کے لیے پانی پیش کروں۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ارادہ ہوتا مسواک کا، تو پھر یہ حضور علیہ السلام کو مسواک بھی عطا فرماتے۔ چونکہ خادم تھے تو خدمت میں لگے رہتے، سفر و حضر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اٹھتے نا، حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے، سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت کی حمد بیان فرماتے۔ حضور علیہ السلام کا دریائے کرم ایک مرتبہ جوش میں آیا، حضور فرمانے لگے اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب خدمت کی نا، پانی دیا وضو کے لیے، مسواک شریف پکڑائی، حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے گا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے مانگا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوسی مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوسی رہنا چاہتا ہوں، او جنت کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پڑوسی چاہتا ہوں جنت میں۔ جب پڑوسی مانگا تو گویا کہ آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ، کیونکہ اس جنت میں حضور کا پڑوسی وہی بنے گا نا جس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا۔ آپ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، یہ بہت بڑی آفر ہے۔ آسان کر کے بات کو سمجھا کے آگے چلتا ہوں، بڑی آفر ہے بھائی۔ میرے جہاں تک اختیارات ہوں گے، جہاں تک میری پہنچ ہوگی، میں اتنا ہی کہوں گا بھی بھائی میرے پاس اتنا کچھ ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، جہاں تک میری پہنچ ہوگی۔ حضور کے جملوں پہ ذرا غور کرنا، سرکار نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ ہاں گویا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اگر تو دنیا مانگے گا تجھے دنیا بھی دوں گا، اگر تو آخرت مانگے گا تجھے آخرت بھی دوں گا، اگر تو لمبی زندگی مانگے گا تجھے لمبی زندگی بھی دی جائے گی، اور اگر تو جنت مانگے گا تو تجھے جنت بھی دی جائے گی۔ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ایک روایت میں ہے حضرت ربیعہ نے ٹائم بھی مانگا، یا رسول اللہ تھوڑا سا ٹائم تو دے سوچنے کا، کیونکہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، تھوڑا سا ٹائم تو دینا۔ تو فرمایا سوچ کر پھر جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا، فرمایا ربیعہ کسی سے پوچھ کے آئے بھی حضور سے کیا مانگنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پوچھا کوئی نہیں، بس تھوڑی دیر سوچا تھا کیا مانگوں، دل سے آواز آئی حضور کا پڑوسی مانگ لے، حضور کا پڑوسی مانگ لے، کیونکہ اگر یہ سعادت مل گئی سارا کچھ ہی مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے پھر حضرت ربیعہ نے جب مانگا نا، ذرا آپ غور فرمائیں گے، دنیا کے بادشاہ کے پاس جا کے مانگنے میں بندے کو شرم آتی ہے، پتہ نہیں کیا مانگوں، کوئی ایسی چیز مانگ لی یہ بادشاہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، اگر کوئی ایسی چیز مانگ لوں تو اس کا موڈ نہ بن جائے، تھوڑا جھجک محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، سوچ و بچار کر کے پھر مانگا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور نے فرمایا نا ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوسی، آپ کا پڑوسی جنت میں چاہتا ہوں، یا رسول اللہ بس یہ عطا فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سجدے کر کے اپنے نفس کو مار کے میری مدد کرو، کثرت عبادت کر کے۔ حضرت ام عمارہ نے نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سنی، حضور علیہ السلام آپ کے بیٹے سے مخاطب تھے،
حضور فرما رہے تھے بھی تیرے خاندان میں تیرے والد کا یہ مرتبہ ہے، تیرے خاندان میں تیری ماں کا یہ مرتبہ ہے، تیرے خاندان میں فلاں شخص کا یہ مرتبہ ہے۔ جب مراتب بیان ہوئے نا تو حضرت ام عمارہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا نہیں فرما دیتے؟ توجہ رکھیے گا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا نہیں فرما دیتے؟ تو حضور نے فرمایا کیا مانگنا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگنا چاہتی ہوں، جنت میں آپ کا، ذرا بولیے تو صحیح، جنت میں آپ کا پڑوس مانگنا چاہتی ہوں۔ جب حضور نے یہ دعا فرمائی اے اللہ ام عمارہ کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے، حضرت ام عمارہ نے یہ لفظ سنے اور خوشی سے پتہ پھر کیا عرض کی اب دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں مجھے پرواہ کوئی نہیں، اب دنیا میں جتنی تکلیفیں آ جائیں اب مجھے پرواہ کوئی نہیں، بس اب جنت میں حضور کا پڑوس جو مل گیا ہے وہ جنت کے سکاری جتھے یار نظر نہ آوے، سونے دے گیڑے ہونا، کدی سونا ادھر آ رہا ہوئے تو کدی ادھر آ رہے ہوئے، حضور کو دیکھتا جاؤں ہے اور پھر ہر بار دیدار کا مزہ اپنا ہی ہے، ہر بار دیدار کا مزہ اپنا ہی ہے۔ ایک عرابی شخص، سادہ بندہ، دیہاتی بندہ، عرابی شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سفر سے تھکا ہوا جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو آگے دریائے رحمت بھی جوش میں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او عرابی اج مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اتنی بڑی آفر، ہمارے دل میں خیال تھا یہ بندہ جنت مانگے گا، آج یہ بندہ جنت مانگے گا، کہنے لگے ہم ٹک ٹکی باندھ کے نا اس بندے کو دیکھ رہے تھے آج یہ مانگے گا کیا؟ فرماتے ہیں دیہاتی بندہ تھا، سادہ بندہ تھا، عرابی بندہ تھا، عرض کہ یا رسول اللہ بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں، سواری پاس کوئی نہیں، سواری عطا فرما۔ سادہ بندہ تو اس نے اپنے انداز میں بات کی، کہنے لگا سواری کوئی نہیں، اونٹ وغیرہ عطا فرما دیں، کو سواری عطا فرما دیں۔ حضور فرماتے ہیں جا تجھے سواری دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی بے چینی ہوئی، اور اتنی بڑی آفر، یعنی مانگ جو کچھ چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے مانگ، اور مانگا بھی کیا؟ سواری ایک۔ دیہاتی بندہ تھا، سادہ بندہ، سواری ایک مانگی۔ اچھا جب حضور نے سواری عطا فرما دی نا، دریائے رحمت پھر بھی جوش میں آیا، حضور نے پھر فرمایا او رابی مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اب ہمارے دل میں خیال آیا اب یہ جنت مانگے، اب یہ جنت مانگے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، دنیا کو کیا کرنا، وہ جنت مانگے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اب یہ جنت مانگے گا۔ کہتے ہیں وہ پھر بولا اور کمال کر دی، کہنے لگا سواری تو چلے مل گئی ہے، اوپر رکھنے والا کچاوا کوئی نہیں، یا رسول اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چل وہ بھی تجھے عطا فرمائے، کچاوا بھی مل گیا، اب بھی دریائے رحمت جوش میں تھا۔ حضور تیسری مرتبہ بولے اور فرمانے لگا اے رابی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا لطف ہے ان جملوں میں، اور اس دیہاتی کے مانگنے کا اپنا انداز ہے۔ سوچنے لگا چلو سواری بھی مل گئی ہے، کچاوا بھی مل گیا ہے، اب آنے جانے کا سامان بھی پاس ہونا چاہیے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کو آنے جانے کا سامان بھی عطا فرما دیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا واہ تیری قسمت، تو نے مانگا تو کیا مانگا، اتنے بڑے در سے، اور کیا دنیا ہی مانگی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں مانگنے کا بندے کو ڈھنگ بھی ہونا چاہیے، بھی کس بارگاہ میں میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ مانگنا کیا ہے؟ دنیا مانگی جو فنا ہونے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے سامان بھی عطا کیے، سارا کچھ عطا فرما کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عرابی دیہاتی کی طرف دیکھ کے حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے مانگنے والی بڑھیا اچھی تھی۔ وہ بڑھیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے امتیوں کو لے کے جانے لگے تو حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک بھی لے جانا، اور وہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن تھا، تو اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ ایک بڑھیا ہے، عمر کافی ہو گئی ہے، اس کو پتا کہ یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک کہاں ہے، وہ اس بڑھیا سے جا کے پوچھیں، وہ بڑھیا بتائے گی آپ کو۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اماں جی سنا ہے تجھے پتا ہے یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک کہاں ہے، ذرا بتا دے، ہم نے اس کو ساتھ لے کے جانا۔ تو بڑھیا کہنے لگی مفت میں کوئی نہیں بتاؤں گی، مفت میں اس کو بھی پتا تھا۔ بھائی مانگنے کا پھر ڈنگ بھی آنا چاہیے، بارگاہ کون سی ہے اور کس بارگاہ سے میں مانگ رہا ہوں، اور پھر دینے والا کون ہے۔
دینے والا کون ہے؟ یہ بات ذرا قابل غور ہے، دینے والا کون ہے؟ تو کہنے لگی مفت میں کوئی نہیں بتاؤں گی۔ آپ فرمانے لگے کیا لے گی؟ پیسے لے گی، دولت مال لے گی؟ کہنے لگی نہ نہ، یہ دولت شہرت نہیں لینی مجھے، اب عمر گزر گئی، اب میں دولت کو کیا کروں گی؟ کہنے لگی جنت میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں۔ کیا چاہتی ہوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی جنت میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں۔ فرمانے لگے اکیلی جنت مانگ لے؟ کہنے لگی نہ، او جنت کس کارے جتھے یار نظر نہ آوے، کلی جنت کو نہیں لینی ہے، اکیلی جنت میں نہیں لوں گی۔ فرمایا نہ بس کر دے، اکیلی جنت پہ گزارا کر لینا، اکیلی جنت کوئی عام شان ہے؟ اتنا بڑا کمال جنت ہی بندے کو مل رہی ہے۔ تو کہنے لگی اکیلی جنت کوئی نہیں چاہیے، جنت میں پڑوسی دینا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کوئی نہیں بتاؤں گی۔ جا پوچھنا جس سے جا کے پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا موسیٰ دے دیجئے، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ دے دیجئے، آپ دے دیجئے، یہ بس آپ کا دیدار کرتی رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مکھڑا دیکھتی رہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل جنت میں پڑوس لے لینا، اب تو بتا دے۔ کہا ہاں اب بتاؤں گی، وہ دریائے نیل کے درمیان میں مدفون ہے، نکال لو وہاں جا کے۔ تو بھائی جنت کا ایک ہے جنت کی طلب، ایک ہے یار کی طلب۔ ایک تو جنت مل گئی، لیکن وہ اگر جنت میں حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے نا، یہ ہمیں نا جب اپنی دعاؤں میں یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جنت تو عطا فرما پر حضور کا پڑوس نصیب فرما دے۔ اگر حضور کا پڑوس مل گیا تو جنت آٹومیٹک ہی آ جائے گی، خود ہی آ جائے گی، اگر حضور کا پڑوس مل گیا۔ اچھا پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس ملنے کے لیے پھر ہمیں کچھ محنت کی ضرورت بھی ہے، کچھ محنت بھی ہم نے کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر فرمایا گیا کہ سجدے کرو، زیادہ کثرت سجدہ کر کے حضور کا پڑوس نصیب ہوگا۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں آپ، 5 وقت کی نماز ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ کثرت سجدے ہی تو ہیں، کثرت سجدے جب کریں گے، اور فرمایا گیا نہیں سجدے کی تو اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور بھی بہت سارے کمالات ہیں، لیکن فرمایا بروز قیامت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت انسان کا اگر سارا جسم جلے گا، دوزخ میں بھی اگر وہ گیا تو سارا جسم جلے گا، پر جو اس کے سجدوں والی جگہ ہے نا وہ نہیں جلے گی، وہ نہیں جلے گی۔ حضرت ابو اسماعیل کا جب انتقال ہوا نا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو ان کے جو سجدوں والی جگہ تھی، مثلا پیشانی مبارک تھی، ناک مبارک تھا، وہ بڑا چمک رہا تھا، سجدوں والی جگہ بڑی چمک رہی تھی۔ عرض کیا گیا حضور یہ آپ کے جسم میں جو سجدوں والی جگہ ہے وہ بڑی چمک رہی ہے۔ فرمانے لگے ان جگہوں کو دنیا کے اندر مٹی میں ملایا تھا، رکھ کے نیچے نا مٹی بھی لگی تھی، بس مٹی ادھر لگی تھی، دنیا میں ان کو مٹی میں ملایا تھا، اللہ نے بس یہی اعضاء روشن فرما دیے ہیں۔ اور دور سے پھر پہچان ہوگی نمازیوں کی بروز قیامت، دور سے پہچان، اعضاء چمک رہے ہوں گے، اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو کثرت سجدہ کر کے مدد کرو، حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہوگا۔ دوسری بات اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، بیٹیوں کی پرورش کر کے، اس کی جی بیٹیوں کی پرورش کر کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، اس کو تعلیم و تربیت کرے اس کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اوپر وہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، حضور فرماتے ہیں جنت میں وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا، سرکار نے پہلے حدیث کے لفظ میں 4 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، جب 3 کی بات کی تو 4 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا، چونکہ یہ بھی پڑوسی ہو گیا۔ اور پھر سرکار نے 2 کا ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی ان کی اچھی پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، حضور نے پھر 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا وہ بھی جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اللہ اکبر، دیکھیں حالات کتنے بدلے، معاشرہ کتنا بدلا،
آج اس عورت کو، اس بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے جس نے بیٹی کو جنم دیا۔ ہاں ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جس نے بیٹی کو جنم دیا ہو، جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں، اس بنا پہ طلاق دے دی جاتی ہے کہ اس کی بیٹیاں زیادہ ہیں۔ اس بنا پہ ہمارا معاشرہ طلاق دے دیتا ہے کہ اس نے پہلا جو جنم دیا ہے وہ بیٹی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا جو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے بیٹیوں کو، اور بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت نہ دے، فرمایا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تربیت کا انداز بھی ارشاد فرمایا، فرمایا بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت نہ دو، جب تم بازار سے کوئی سامان خرید کے گھر میں آؤ نا تو پہلے بیٹیوں کو دینا۔ یہ پیار فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کے ساتھ، یہ تربیت فرمائی اپنی امت کی کہ اس انداز میں۔ لیکن ہمارا معاشرہ دیکھیں، ساس اور سسر ساری زندگی بہو کے لیے جج بنے رہتے ہیں۔ جملے دینے لگا ہوں، ساری زندگی ساس اور سسر بہو کے لیے جج بنے رہتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ وہ بہو سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر جج بنیں گے، اور اگر وہی غلطی بیٹی سے ہو جائے پھر کہیں گے کوئی نہیں ابھی سدھر جائے گی، سیکھ رہی ہے ابھی سدھر جائے گی۔ حضرت پھر آپ وکیل کیوں بنے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، آپ اس کے لیے تو جج بن گئے، اس کے لیے بھی تو وکیل بننا تھا نا، اس کے لیے بھی تو اپنے بیٹے کو کہنا تھا خیر اب کچھ نہیں ہوتا، سدھر جائے گی، ہو جائے گی ٹھیک، اس کے لیے بھی تو کہنا تھا۔ بیٹیوں سے پیار کریں، ساتھ ساتھ بیٹیوں سے بھی پیار کریں اور ساتھ بہنوں سے بھی پیار کریں۔ آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں نا، اور بہت زیادہ مشکل ہو، کسی قاری صاحب کو کہیں قاری صاحب دعا کریں، میں کہتا ہوں قاری صاحب اس درد میں دعا نہیں کریں گے، اگر آپ بہن کو کہیں نا کہ تھوڑی مشکل آ گئی ہے، تھوڑی پریشانی ہے، تو میرے لیے دعا کرنا، تو شاید وہ ساری رات مصلی بچھا کے بیٹھی رہے۔ ہاں وہ ساری رات مصلی۔ اچھا بیٹی کو اگر پتہ چل جائے نا ابا بیمار ہے، اور بیٹے کو بھی پتہ ہے، بیٹا شاید قریب نہ لگے، لیکن بیٹی وہ جو لاہور میں ویائی ہے، وہ جو کراچی میں، اسلام آباد میں، وہ دور ویائی ہے، اسے کال کر دی جائے ابے کی طبیعت خراب ہے، شاید راتوں رات ہی پہنچ جائے گی، وہ شاید راتوں رات ہی، وہ ایک رات وہاں نہیں رہے گی، کیوں؟ والد کی طبیعت خراب ہے۔ یہ بیٹی کا پیار ہے اپنے باپ سے۔ تو آپ دیکھیں دروازہ بھی بجتا ہو نا تو بیٹا شاید اپنے موبائل پہ لگا ہو، اس کو تو موبائل سے فرصت نہیں ہے، تو شاید بیٹی جا کے دروازہ کھولے گی کہ میرا باپ آیا ہے۔ یہ بیٹی کا پیار ہے باپ سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو چیزیں میں نے بیان کی، کثرت سجدہ اور بیٹیوں سے پیار۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ملے گا۔ طالب تو سب ہیں پڑوس ہونے کے، پڑوسی بن جائیں، طالب تو سب ہیں، لیکن عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔